الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ آج ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے بعد سورہ البقرہ آیات 30 تا 39 مع ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے 3 طرح کے انسانوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں انہی کی تفصیلات پڑھیں، پھر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے وجود کے دلائل پڑھے، پھر تخلیق کائنات، اور اس کے بعد اب جو آج آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں زمین میں بنی نوع انسان کی زندگی کے باقاعدہ آغاز کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، رَبُّكَ آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ کے رب نے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ یعنی نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کہتے کس کو ہیں؟ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں اور بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، مگر یہاں پہ خلیفہ سے مراد اقتدار اعلیٰ رکھنے والا خلیفہ یعنی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ نائب ہے یا وہ مددگار ہے جو شریعت الہی کے نفاذ کے لیے معاونت کر سکے۔ یعنی اللہ رب العزت کے جو احکامات زمین پر نازل ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ بحیثیت پیغمبر زمین پہ آ رہے ہیں، اس لیے وہ زمین میں بسنے والے لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو ایک اور مخلوق بھی زمین میں آباد تھی، جنہوں نے کفر و نافرمانی کی یا زمین میں فساد اور جھگڑا برپا کیا، تو اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض کو ہلاک کر کے ان کی جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہی، جسے خلیفہ کہا اور اپنا معاون کہا، یا اسے اللہ رب العزت نے با اختیار بھی بنایا۔ تو اس کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے کیا کہا جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں؟ قالو تو کہنے لگے، کون فرشتے؟ اتجعل فیہا کیا تو زمین میں یعنی کیا تو اسے پیدا کرے گا یا کیا تو اسے بنائے گا اس میں؟ اتجعل فیہا کیا تو بنانے والا ہے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من یفسد فیہا اسے جو فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا۔ جو سچویشن پہلے تھی، جس طرح سے جو مخلوق پہلے آباد تھی زمین میں، انہوں نے فساد برپا کیا، اسی بنیاد پہ فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور یہ کہا کہ چونکہ پہلے بھی زمین میں جو مخلوق ہے وہ مسلسل تیری نافرمانی کر رہی ہے، اب کہیں یہ نہ ہو کہ انسان کو جب تو بنائے تو انسان بھی تیری نافرمانی کرے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک
ہم تیری تسبیح کے ساتھ حمد اور تقدیس تو بیان کر ہی رہے ہیں، یعنی تو نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم مسلسل دن رات تیری عبادت میں مشغول ہیں، دن اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں ہم عبادت نہیں کرتے، ہم ہر وقت تیری اطاعت اور فرما برداری کے ماحول میں ہیں۔ تو انسان کو بھی تو نے عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے، یعنی فرشتوں کو یہ معلوم ہو گیا۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کا مقصد پیدائش بھی عبادت ہے اور فرشتوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے تو صرف علم کی بنیاد پہ، اور وہ ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں، لیکن انسان با اختیار ہے، انسان کو علم دیا گیا ہے، اس وجہ سے اسے با اختیار بنایا گیا ہے، رائٹ اینڈ رانگ سکھایا گیا ہے، بنایا تو اسے بھی عبادت کے لیے ہے۔ اب انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کہ گمراہ ہو جائیں گے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو لوگ ہدایت پائیں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ قالا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ سب جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، یہ ساری وہ تفصیل ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتا دی کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں اور ملائکہ کس کو کہتے ہیں، ملک کی جمع ہے، اور یہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ بعض فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت کی شریعت کے اہلکار ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے غلطی سے انہیں اللہ رب العزت کی شریعت کے حصے دار بنا دیا، چونکہ یہ اللہ کے شرعی احکامات اللہ کے حکم سے نافذ کرتے ہیں نا، تو بعض لوگوں نے انہیں اللہ کی شریعت کے حصے دار بنا دیا ہے اور ان کی پرستش شروع کر دی ہے بعض لوگوں نے، اور انہیں دیوتا بنا کر پوجنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہے فرشتوں کے بارے میں جو تفصیلات۔ اس کے بعد جی آدم علیہ السلام کو جو بنانے کی اللہ رب العزت نے حکمت سوچی ہوئی تھی، یا جس وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا تھا، وہ علم تھا۔ علم اللہ رب العزت نے ان کو دینا تھا اور رائٹ اینڈ رانگ سکھانا تھا۔ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ زمین میں تو جو مخلوق یا جو خلیفہ بنا رہا ہے یہ فساد برپا کر سکتا ہے، تو دیکھیں اس کے جواب میں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں تھا نا کہ فساد برپا کرتا انسان زمین میں آتا تو فساد ہی ہوتا، لڑائی جھگڑا ہی ہوتا، بلکہ بہت سارے لوگ نیک، صالحین، انبیاء کرام، شہداء وغیرہ سارے آئے ہیں جنہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، خیر کے کام کیے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے جو ہمیشہ کا رہنے والا ٹھکانہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے، ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ اب وہ اپنی بات کی مزید وضاحت بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ کیا تھا کہ فرشتوں نے جو کہا تھا اس کا مزید آنسر کرنے کے لیے۔ نام کس چیز کے؟ زمین آسمان کے نام ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی تمام مخلوقات کے نام ہو سکتے ہیں، اور جو جو چیزیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں ہر شے اس میں شامل ہو سکتی ہے، اس کے نام اللہ نے سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر اسے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، کسے؟ آدم علیہ السلام کو، اور پھر فرشتوں سے کیا کہا؟ فقالا، پھر کہا انبئونی، تم بتاؤ مجھے، باسمائی، نام، ہؤلائی، سارے کے سارے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں کو نام سکھانے کے بعد یہ کہا گیا، جب آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے اس کے بعد یہ کہا گیا فرشتوں سے کہ اب تم مجھے یہ سارے نام سکھاؤ اگر تم سچے ہو، تو سارے نام یہ بتاؤ جو میں نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں اگر تم سچے ہو۔ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے یہ کیا کہا تھا؟ فرشتوں کا جواب یہ تھا، اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہوئے، قالو، تو وہ کہنے لگے، سبحانک، بے شک سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا،
ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے، انکا انت العلیم الحکیم، اور تو زبردست علم اور حکمت والا ہے۔ یہ ہوتی ہے کسی بھی مخلوق کی عاجزی اور انکساری کہ اللہ رب العزت چونکہ خالق ہے، اس نے انسان کو خواہ اس کا مال ہو یا علم ہو، کوئی بھی چیز ہو، اتنی ہی دینی ہے جتنی وہ دینی چاہے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ چاہیں کہ وہ ہمیں ایک دم سے سارا سمندر مل جائے، علم کا بھی اور دولت کا بھی، ہم مالا مال ہو جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جتنی جو چیز اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے نا، اتنی ہی دینی ہے۔ اس لیے فرشتوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اور تو زبردست علم اور حکمت والا ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا، اور علم کی بنیاد پہ تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا تھا، اور ان کی فضیلت کو مزید ظاہر کرنے کے لیے، انسان سے اپنی محبت کی مزید دلیل بیان کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کریں، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس کے علاوہ، ابا واستکبر، وہ بڑا بن گیا اور اس نے تکبر ظاہر کیا، یعنی اس نے تکبر کا اظہار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں تک کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں تک کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ انسان اللہ کی مخلوق ہے اور وہ عاجز ہے، اسی طرح سے تمام مخلوقات اللہ کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتی ہیں۔ اگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے تکبر کا اظہار کیا، تو وہ کفار میں شامل ہو گیا۔ انسان کو اللہ نے علم کی بنیاد پر فضیلت دے کر تمام مخلوقات سے سجدہ کروایا، اور اس کے بعد اس کا مزید امتحان بھی لیا۔ اچھا، اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابلیس کیا کرتا تھا، ابلیس نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تکبر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا تھا۔ ابلیس نے یہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کے تکبر کے جو دلائل ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف میں بڑی تفصیل ہے اس چیز کی، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم مختصراً ہر چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جو شیطان تھا اس نے تکبر کیا تھا، اور تکبر کی وجہ سے، تکبر یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، میں ان سے بہتر ہوں، میں انہیں کیوں سجدہ کروں۔ اب اللہ ساری حکمتوں سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، شیطان سے ناراض ہوئے، اور اسے کافروں میں شامل کر دیا، یعنی گمراہ لوگوں میں اس کا شمار کر دیا۔ اب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اسے علم دینے کے بعد، اس کو رائٹ اینڈ رانگ سکھانے کے لیے پہلے اسے جنت میں رکھا، اور اس کا ایک چھوٹا سا امتحان بھی لیا۔ اس کی تفصیل ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ امتحان کے بیان کے بارے میں، وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، یا آدم اسکن، اے آدم سکونت اختیار کرو، انتا تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں۔ اور جب ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو، فَكُلَا، پس تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، یعنی کہ سب کچھ تم اس میں سے کھاؤ، فَكُلَا منہا، پس تم دونوں اس میں سے کھاؤ، حیث شئتما، جہاں کہیں سے تم چاہو،
یعنی سب کچھ تم اس میں سے کھا سکتے ہو، ہر چیز تمہارے لیے ہے. ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. فتکون من الظالمین، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں پہ جو بات بیان ہوئی ہے اس میں یہ کہ اللہ نے علم دینے کے بعد، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے، ان کو رائٹ اینڈ رانگ سکھانا تھا. ان کو یہ ظاہر ہے جو آپ کسی نئے گھر میں چلے جائیں تو آپ کو اس جگہ کے فرنیچر کا بھی پتہ نہ ہو کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، تو آپ کیسے رہ سکیں گے جب تک آپ کو ہر چیز کی اوپن انفارمیشن نہ دے دی جائے. اسی طرح سے اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے یہ علم بھی دینا تھا کہ اس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اس لیے اللہ نے پہلے اسے جنت میں رکھا. اور دیکھیں یہاں پہ یہ آ رہا ہے آگے، ہم جا کے اگلی آیت میں دیکھیں گے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ پھر شیطان نے انہیں بہکایا. اب سوال تو یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے نا کہ شیطان جنت میں کیا کرنے آیا؟ وہ تو کافروں میں سے ہو گیا تھا، اسے تو اللہ رب العزت نے نکال دیا تھا جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو اللہ، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہوگا اور وہ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، شیطان جنت میں آ گیا ہوگا، حالانکہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو بہرحال یہ یہاں تک یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو امتحان کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور اس امتحان کی پہلی کڑی وہ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں فیس کی تھی، اس درخت کے قریب جا کے. وہ درخت، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا. اب وہ درخت کون سا درخت ہے اس بارے میں کوئی تفصیلات پتہ نہیں چلتی، لیکن بہرحال وہ درخت تھا اور اس کے سامنے اس کے پاس سے حضرت آدم علیہ السلام گزرے تو شاید اس کا کوئی فروٹ کھایا، یا بائبل بتاتی ہے کہ اس کا پھل کھایا اس درخت کا، تو وہ ظالم. قرآن بتاتا ہے کہ اس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور وہ اس درخت کے پاس سے گزرے. بہرحال سورہ اعراف میں اس کی زیادہ تفصیل موجود ہے، تو یہاں پہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ درخت کے قریب سے گزرے اور وہ ظالموں میں سے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کس طرح سے بہکایا؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے انہیں پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر انہیں نکلوا دیا. مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس میں جس میں وہ تھے، یعنی جس جنت میں وہ رہ رہے تھے اس میں سے انہیں نکلوا دیا. کیسے نکلوایا؟ کہ شیطان نے ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالا. حدیث کی روایات اور قرآن کی بعض آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوگا. لیکن شیطان کس صورت میں ان کے سامنے آیا؟ انسان کی صورت میں، سانپ کی صورت میں، یا کس صورت میں؟ یہ اس سے ریلیٹڈ تفصیلات نہیں ملتی. بہرحال شیطان نے انہیں بہکایا اور انہیں اس جگہ سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے. فَقُلْنَا اهْبِطُوا، پھر ہم نے کہا اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اب بعض کے دشمن سے کیا مراد ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن سمجھو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہارے لیے مستقرٌ ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، الٰہین مقررہ وقت تک. یعنی کہ تم اب زمین میں چلے جاؤ اور تم اس وقت تک وہاں پہ رہ سکتے ہو جو تمہارا وقت مقرر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کے بعد انسان نے جب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اس نے واقعی غلطی کی ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے جو ان سے غلطی سرزد ہوئی، اب اس کی دعا کس طرح سے کی گئی اور اس دعا کے لیے باقاعدہ کلمات کون سے تھے جو کہ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ،
پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتابہ علیہ، پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا یعنی توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اب وہ کلمات کون سے تھے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تھے وہ الفاظ جن کے ذریعے دعا مانگی گئی تھی، اور اللہ رب چونکہ وہ دل کی صداقت کے ساتھ مانگی گئی تھی اس لیے اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور چونکہ یہ امتحان تھا اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی جس کے ذریعے یہ کہا جاتا کہ وہ سزا کے مستحق ہوئے اور ان کا وہ گناہ بعض جیسے کرسچینٹی میں یہ آتا ہے کہ ہر انسان حضرت آدم کے گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو وہ گناہ نہیں تھا، وہ ایک آزمائش تھی جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے انہیں رائٹ اینڈ رانگ سکھانا تھا۔ اس آزمائش کے پورا ہو جانے کے بعد انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی، جس کے بارے میں ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور توبہ کے بعد ہے جی اب اصل مقصد پہ آ رہے ہیں۔ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا تھا اسی مٹی میں اب اسے بھیجنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور اتر جاؤ، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اهْبِطُوا اتر جاؤ، مِنْهَا جَمِيعًا سارے کے سارے اس میں یعنی زمین میں اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس یاد رکھنا کہ اگر کوئی ہدایت میری طرف سے آئے یا اگر کوئی ہدایت تمہیں میری طرف سے ملے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہی لوگ آگ والے ہیں یا یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ آیت نشانی کو کہتے ہیں، آیاتنا سے مراد اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں یا شریعت کے وہ احکامات جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی نے ان سے انکار کیا اور ان پر عمل نہ کیا تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہاں تک آپ کی یہ جو سلائیڈز ہیں اور آج کا لیکچر ہے مکمل ہوا، لیکن اس کا آپ تھوڑا سا ریویو لے لیتے ہیں تاکہ اس کی اگر کوئی چیز ضروری جو ڈسکس نہ کی ہو وہ سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو زمین میں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ انسان جو کہ زمین میں فساد برپا کرے گا تو اسے زمین میں پیدا کر رہا ہے، جس طرح پہلی مخلوق نے کیا تھا۔ پہلے بھی ایک مخلوق آباد تھی زمین میں، اس کی دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ جَعَلْنَا خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 61 اس کی دلیل ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ، وَلَقَدْ جَعَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے جنوں کو، وَلَقَدْ جَعَلْنَا خَلَقْنَاهُ اور البتہ تحقیق ہم نے جنوں کو پیدا کیا، من نار السموم آگ کے پلٹے سے، یعنی آگ سے پیدا کیے گئے مخلوق۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ زمین میں فساد برپا کیا تھا۔ فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور یہ کہا کہ جس طرح سے اس مخلوق نے زمین میں فساد برپا کیا تھا ممکن ہے یہ لوگ بھی کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو علم و حکمت میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اگر فساد برپا کرنے والے لوگ دنیا میں آئیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ذریعے دنیا میں خیر پھیلے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ انبیاء کرام، شہداء اور صالحین وغیرہ، جن کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگا۔
ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مجھے راضی کرنے والے ہوں گے، جن کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگا۔ اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی مجھے یہ سارے کے سارے نام بتا دو۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، تو پاک ہے، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں دیا ہے، بے شک تو علم اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے غضب و غصے کا حقدار بنا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفار میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو یہ حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں اور انواع و اقسام کی نعمتیں انہی کے لیے ہیں، صرف ایک درخت کے قریب نہ جائیں جس کے قریب جانے سے حرام میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حرام کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم حرام کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہمیں اس گمراہی میں مبتلا ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، اور اگر گئے تو وہ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، چونکہ یہ ان کا امتحان لیا جا رہا تھا نا، رائٹ اینڈ رانگ سکھانے کے لیے۔ شیطان نے بہکایا، شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا جہاں پہ وہ تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یقیناً شیطان ہی انسان کا سب سے بڑا اور کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، سچی توبہ کی، جس کی دلیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا یا جس جگہ کے لیے پیدا کیا تھا اس جگہ بھیج دیا، یعنی زمین میں۔ مٹی سے پیدا کیا تھا، مٹی میں ہی یعنی زمین میں بھیج دیا، اور ساتھ یہ ہدایت دی کہ جو ہدایات اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس آئیں گی، ان کے اور ان کی اولاد کے پاس، تو ان میں سے جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہ فلاح پائیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تھا اب کے لیکچر کا خلاصہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں مسلسل کرتا آتا ہے۔ اس کے برعکس ہم نے فرشتوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ انسان کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ نے اسے با اختیار بنایا ہے، اسے اختیار بخشا ہے، رائٹ اینڈ رانگ سکھایا ہے۔ اور رائٹ اینڈ رانگ سکھانے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، پھر انہیں آزمایا، اور پھر انہیں معافی سکھائی کہ کس طرح سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، دعا کرنی ہے، پھر دوبارہ زمین پہ بھیج دیا۔ یہ جو آیت ہے نا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت سے اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس سے، تو وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے لیے معافی طلب بھی نہیں کر سکتا۔ معافی طلب کرنے کے لیے بھی اسے اللہ سے الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں، اور وہ الفاظ اس نے سیکھے۔ الفاظ سیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ الفاظ سیکھے، اور الفاظ سیکھنے کے بعد اس نے اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ نے، چونکہ وہ معافی سچے دل سے مانگی گئی تھی، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اس توبہ کو قبول کیا۔ اور بعد میں دیکھیں کہ اب وہ ابو البشر ہیں، اور ان کی جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام ان کی اولاد میں سے ہیں،
تمام انسان ان کی اولاد میں سے ہیں اور کس طرح سے ان کے ذریعے زمین میں خیر پھیلا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا فرشتوں سے، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اسی کی دلیل ہے۔ آج اگر زمین میں فساد برپا ہو بھی رہا ہے تو اس کے برعکس بہت سارے نیک کام بھی ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج جو ہے امت مسلمہ یا امت محمدیہ زندہ ہے اور کامیاب ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔